بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیجیے، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے جب ہمارے معاشرے میں اس کی ساکھ پر دھبا لگتا ہے اور وہ اسے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ایک بابا جی کہتے تھے، پتر یہ جو محبت نام ہے نا، یہ سراسر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ ایک باپ کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے آنے پہ خوش ہوتی ہے یا کہ جانے پہ۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ فرقہ پرستی آدمی کو ضدی اور احمق بنا دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سورج صرف اس کی کھڑکی سے ہی نظر آتا ہے۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے کیا جواب دیا؟ جو مجھے جان گیا وہ کبھی مرتا نہیں۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ اف، یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین ٹنگ کھا گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون کبھی نہیں۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ واصف علی واصف۔ تجربے سے سیکھا کہ ادھار دینا خود کو ذلیل کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری لینا خود کو شرمندہ کرنا ہے، اور کسی پر بھی جلد اور اندھا اعتبار کرنا خود کو دھوکہ دینا ہی ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے کسی بھی رشتے کا پاس نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتے کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ صحیح بخاری۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ہی ملتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ یہ مت سوچو کون کب کہاں کیسے بدل گیا، کنارہ کر گیا، بس یہ سوچو کہ کیا دے گیا اور کیا سکھا گیا۔ حماقت اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی ایک حد ہوتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ ابن العربی۔ آج جو مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اس سے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ افلاطون۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو، لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ میں سامان کم رکھیں، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل کے ارمان کم رکھیں۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں،
جو راہ حق دکھائے وہ راہبر تلاش کر۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی قدر و قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب وہ ہماری زندگی سے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ میں نے کچھ غریب لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی۔ دنیا کو نہیں، دنیا بنانے والے کو راضی کیجئے جناب۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی بھی نہیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے لیکن کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ مسلمانوں، پائنتان پاک کے مقابلے میں کسی کو نہ لانا ورنہ نماز، روزے اور عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، صرف دوسروں سے آتی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر صرف دوسروں کی۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ آپ کے پاس 3 راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیے، راستہ بتائیے یا پھر خود راستہ بن جائیے۔ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا ڈالتی ہے۔ جب کسی کو عزت دیں تو ساتھ 2 گولیاں ہاضمے کی بھی دے دیں، کیونکہ عزت زیادہ ہر کوئی ہضم نہیں کر پاتا۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ مولانا رومی۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ موتی اگر مٹی میں بھی گر جائے تو قیمتی رہتا ہے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہوتا ہے لیکن رشتہ ایک پوری کتاب ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحہ کے لیے نہیں کھونا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینکس، فی امان اللہ۔